فاروق اعظم تو لقب ہے آپ کا، اے وسیع مصطفیٰ، اے وسیع مصطفیٰ صدیق اکبر کون ہے؟ اے وسیع مصطفیٰ صدیق اکبر کون ہے؟ اور سوچ کس نے دی غلامی کی سند سے پہلے سے؟ سوچ کس نے دی غلامی کی سند سے پہلے سے؟ تجھ پہ کھل جائے گا آقا کون نوکر کون ہے، تجھ پہ کھل جائے گا آقا کون نوکر۔ کوئی انا گڈا کوئی گھسی پٹی کتاب ہمیں دکھاؤ کہ صدیق اکبر کے علاوہ کسی اور کا نام ملتا ہے۔ یار اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے، جن کو یہاں تو آج کسی بھی بہت بڑے آستانے کا پاکستان میں نام لے لیں، بڑے آستانے کا نام لے لیں، میں مثال کے طور پہ قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتا ہوں۔ اب ان کی کتابوں میں تحریروں میں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفے تھے ان کو کون بندہ ہے جو کہے کہ نہیں فلاں تو اللہ کا ولی تھا لیکن فلاں نہیں تھا؟ ہم کہتے ہیں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جن کو انہوں نے خلافت دی سارے اللہ کی ولی تھے۔ میں نے کہا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھنے والا، ان سے تربیت لینے والا، وہ اگر اللہ کا ولی بن سکتا ہے تو جو ڈائریکٹ حضور سے تربیت لینے والا ہے۔ پھر آپ گورڈا شریف جاتے ہیں، حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی جناب والا فتاوی مہریہ صفحہ 145 کھولیے، آپ فرماتے ہیں چاروں خلفاء ابو بکر عمر عثمان علی، فرمایا چاروں خلفاء کے دور میں دونوں خلافت کی صورتیں موجود ہیں۔ صورت خلافت بھی ہے، معنی خلافت بھی ہے۔ صورت خلافت کا مطلب کیا؟ جو سیاسی سٹرکچر ہے خلافت کا وہ بھی موجود ہے، اور جو معنی خلافت ہے یعنی خلافت کا باطن روحانیت و ولایت وہ بھی چاروں خلفاء کے دور میں موجود ہے۔ اور ساری زندگی قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جس ہستی کا دفاع کرتے رہے اور جن کی فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ سبکن پڑھاتے رہے، وہ محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں، اور ان کا آگے حوالہ میرے سیدی اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد جزا اللہ یدوہ بے بائی ختم النبوہ، اس کے صفحہ 580 پہ لکھتے ہیں، توجہ سے سننا، صفحہ 580 پہ لکھتے ہیں، فرمایا ایک ہے مقام صدیقیت، جس مقام صدیقیت پہ صحابہ و اہل بیت موجود ہیں، لیکن مقام صدیقیت سے اوپر مقام نبوت ہے جو مقام صدیقیت کے قریب تر ہے۔ میں سنتا ہوں، میں ڈورا نہیں ہوں، توجہ کرو، فرمایا مقام صدیقیت سے اوپر مقام نبوت ہے، مقام نبوت کے قریب تر ایک مقام ہے جس کو مقام قربت فردون کہتے ہیں۔ اس مقام نبوت اور مقام قربت فردون کے بیچ میں اور کوئی مقام نہیں، یہ نبوت کے قریب تر مقام ہے، اس پہ ایک ہی ہستی فائز ہے جس کو کہتے ہیں صدیق اکبر۔ بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ظاہری اور باطنی دونوں خلافتوں سے نوازا، پہلا نمبر کس کا ہے؟ فرمایا ابو بکر کا۔ یار اولیاء اللہ کے حضرت سلطان باہو آپ کے دیدار بخش کو پڑھیے، آپ فرماتے ہیں اللہ جس کو ولی بنانا چاہتا ہے نا پہلے اس کو صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر صداقت کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر عدل کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر عثمان غنی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر حیا کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر مولا علی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر علم کی تجلی ڈالتے ہیں، پھر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، یا نبی اللہ اب مور لگائیں، اب ولی بننے کے قابل ہے۔ یار اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ یہاں اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ دو میں سے دوسرا، جب دونوں غار میں تھے، اب بتاؤ پہلے تو مصطفیٰ ہیں، دوسرے کون ہیں؟ کوئی انا گڈا کوئی گھسی پٹی کتاب ہمیں دکھاؤ کہ صدیق اکبر کے علاوہ کسی اور کا نام ملتا ہے۔